السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 137 پہ شاد عظیم آبادی ایک شاعر کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آگے پھر ان کی شعر و شاعری کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو پہلے دیکھیں گے ہم کہ شاد عظیم آبادی کون تھے، کہاں انہوں نے تعلیم پڑھی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کی سکونت تھی۔ تو شاد عظیم آبادی جو شاعر 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1927 عیسوی میں اس دنیا سے چل بسے، لگ بھگ وہ 81 سال تک زندہ رہے، 81 سال تک وہ زندہ رہے۔ 1846 میں پیدا ہوئے اور 1927 میں وہ وفات پا گئے۔ شاد عظیم آبادی اصلی کا نام علی محمد شاد کے والد سید عباس مرزا الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ علی محمد شاد کے والد سید عباس مرزا الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ وہ 15 سال کی عمر میں عظیم آباد پٹنہ چلے گئے۔ 15 سال کی عمر تھی ان کی تو وہ عظیم آباد پٹنہ میں ایک جگہ ہے، وہیں چلے گئے 15 سال کی عمر میں، جہاں علی محمد 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ علی محمد شاد عظیم آبادی جن کا نام تھا، وہ ان کے والد علی محمد شاد 15 سال کی عمر میں عظیم آباد چلے گئے تو وہاں علی محمد شاد 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم گھر پر ہی پڑھی، جس کا سلسلہ 4 سال کی عمر سے شروع ہو گیا تھا۔ عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ وقت تک انگریزی بھی پڑھی۔ عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ عرصہ انگریزی بھی پڑھی۔ اپنی ذاتی لیاقت اور لائق اساتذہ کی تربیت سے اردو، فارسی اور عربی زبانوں میں نیز مذہبی علوم و فن شعر میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ اپنی ذاتی لیاقت تھی، ذاتی قابلیت ان کو تھی، خداداد قابلیت ان کو تھی، اور ان کو لائق استاد بھی ملے۔ ان کی لائق استادوں کی تربیت سے انہوں نے فارسی میں، اردو میں، عربی زبانوں میں نیز مذہبی علوم اور فن شعر میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے ایک اعلیٰ پائے کے شعراء میں ہوتا ہے۔ علوم اسلامی کی تحصیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں، پارسیوں اور ہندو کی مذہبی کتابیں بھی پڑھی تھی۔ اپنے علوم اسلام کی کتابیں، مذہب کی کتابوں کی تحصیل کے ساتھ ساتھ، دینی کتابوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور مذہبوں کے یعنی عیسائی مذہب پر بھی انہوں نے کی کتابیں پڑھی، پارسیوں مذہب کی کتابیں پڑھی اور ہندوؤں کی مذہب کی بھی انہوں نے مذہبی کتابیں پڑھی۔ ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے 1891 عیسوی میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا۔ اس وقت کی حکومت نے 1891 میں انہیں حکومت کی طرف سے خطاب ملا، خان بہادر کا خطاب ملا۔ 1927 عیسوی میں شاد اس جہان فانی سے کوچ کیا، یعنی 81 سال کی عمر میں 1987 کو شاد عظیم آبادی اس دنیا سے چل گزرے۔ نثر و نظم دونوں میں شاد نے کئی تصانیف یادگاریں چھوڑی ہیں۔ نثر میں بھی اور نظر میں بھی شاد عظیم آبادی نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کئی مضامین لکھے ہیں جو قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی، جو آج بھی ان قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان کی چند کتابیں ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھی۔ شاد کی غزلوں کا دیوان ان کی وفات کے بعد 1838 عیسوی میں ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب کر کے نغمِ اعلام کے نام سے شائع کیا۔ ان کی وفات کے بعد شاد کی غزلوں کا دیوان ان کی وفات کے بعد 1938 عیسوی میں ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا حمید عظیم آبادی نے مرتب کر کے اس کتاب کا نام نغمِ اعلام کے نام سے شائع کیا۔ بعد میں
ان کی خود نوشت شاد کی کہانی، شاد کی زبانی اور متعدد مجموعے بھی منظر عام پر آئے، اور کتابیں بھی اور مجموعے بھی منظر عام پر آہستہ آہستہ آئے۔ شاد نے مثنویاں، غزل، قصیدے، مرثیے اور دوسری اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی غزلیں ہیں۔ ان کی مشہوری، ان کی شہرت کی وجہ کیا تھی؟ ان کی غزلیں تھیں جو سادگی و خلوت، ترنم، شیرینی، کیف و سرور اور تازگی و تاثیر کی بدولت لائق توجہ ہے۔ ان کی غزلوں میں سادگی تھی، خوبصورتی تھی، شیرینی تھی، مٹھاس تھی، بہت ہی نرم گفتگو کے ساتھ انہوں نے اپنی شاعری کی تھی کہ خاطر آج بھی لائق توجہ ہے۔ شاد کے زمانے میں غزل کا زور اور اثر کم ہونے لگا تھا۔ شاد نے انہیں نکھارنے، سنوارنے اور استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاد عظیم آبادی کے وقت ان کے زمانے میں غزل کا کہنے کا زور جو تھا وہ کچھ کم ہونے لگا تھا، لیکن شاد نے انہیں نکھارنے، پھر دوبارہ نکھارنے، سنوارنے میں اور استحکام بخشنے میں، جدیدیت لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ زبان کی صفائی تھی ان کی اس غزلوں میں، وہ سادگی شاد کی شاعری کا خاص وصف تھا، خاص صفت تھی۔ واردات قلبی کے ساتھ ساتھ اخلاق فلسفے اور توحید شاد کے محبوب موضوعات ہیں۔ ان سب کو وہ اپنے لطیف انداز بیان سے دل پذیر اور پرتاثیر بنا دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے شاد عظیم آبادی۔ ہم اس کو شارٹ کر کے لکھیں گے، ایک نوٹ لکھیں گے شارٹ کر کے شاد عظیم آبادی پر۔ آپ کا نام سید علی محمد تھا، تخلص شاد اور خان بہادر خطاب تھا۔ آپ کے والد سید عباس مرزا الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ نوجوانی میں آپ پٹنہ تشریف لے گئے اور عظیم آباد میں آباد ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم ماہر استاد سے حاصل کی، مذہبی علوم بھی سیکھے، ذہن اور قابل آدمی تھے۔ اپنی ذاتی لیاقت اور لائق اساتذہ کی تربیت سے اردو، فارسی، عربی زبانوں اور شعر و ادب میں ایسی مہارت حاصل کی ان کا شمار موجودہ زمانے کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا شوق زندگی بھر رہا، اپنی ساری عمر زبان کی خدمت میں انجام دیتے رہے۔ علمی و ادبی خدمات کے عوض حکومت نے 1891 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب عطا کیا۔ آپ نے یعنی شاد عظیم آبادی نے اردو نثر و نظم میں متعدد کتابیں یادگار ہیں۔ آپ کے کئی دیوانے شائع ہو چکے ہیں۔ تاریخ وطن، نوائے وقت وطن، نالے شاد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آپ کے کلام میں بیان کی سادگی ہے، مضامین کی بلندی موجود ہے، اخلاق، فلسفہ، تصوف، توحید وغیرہ مضامین پر طبع آزمائی کی ہے آپ نے۔ آپ کے کلام میں پختگی ہے، مضبوطی ہے پائی جاتی ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی شاد کی شاعری کا خاص وصف ہے۔ واردات قلبی کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا شاد عظیم آبادی پر کے حالات زندگی پر ایک مختصر نوٹ۔ خدا حافظ۔